ہماری گفتگو کا کل جو ہم نے ذکر کیا وہ ہیں اسلام کے 5 بنیادی عقائد. ٹھیک ہے جی. اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہم نے ذکر کیے تھے. نمبر 1 توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت. کتنے عقیدے ہیں جی بنیادی؟ 5. ان میں سے پہلا عقیدہ توحید ہے. توحید اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں واحد و یکتا ماننا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں واحد و یکتا ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ جیسا کوئی اور اللہ نہ ہو. میں توحید، ذات میں توحید کا مطلب ہے اللہ رب العزت جیسا کوئی اور خدا نہیں. اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. کون سا ایک ہے؟ اللہ واحد حقیقی ہے. وہ واحد ہے اپنی حقیقت میں، اس جیسا کوئی نہیں. تو یہ ہے توحید کی پہلی قسم. یعنی توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں. اس میں پہلی قسم توحید کی کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اس کو ایک ماننا. اللہ کی ذات میں اس کو ایک ماننا، یہ توحید کی پہلی قسم ہے. پہلی قسم. توحید کی دوسری قسم ہے اللہ کو اس کی صفات میں ایک ماننا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی اس کے مثل ہے ہی نہیں. اب ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور صفات ہیں، ہم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے. یہ قرآن پاک کے شروع میں جو 99 نام لکھے ہیں نا، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. یہ صرف 99 نہیں ہے. اللہ کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں، اتنی صفات ہیں کہ ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے میں چند بتاتا ہوں. جیسے ایک ہے اللہ کا علم، اللہ کا علم. دوسرا ہے اللہ کا ارادہ. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ. تیسرا ہے اللہ کی قدرت. تیسرا کیا؟ اللہ کی قدرت. چوتھا ہے اللہ کی سمع، اللہ کا سمع. پانچواں ہے اللہ کی بصر. پانچویں کیا ہے؟ بصر. اب سمجھیے علم کیا ہے؟ اللہ رب العزت جیسا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں. بھئی آپ آج کی چیز جانتے ہیں، 2030 میں 6 نومبر کو صبح 5:03 پر جو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا اللہ آج بھی جانتا ہے. ابھی تو 2030 آیا ہی نہیں. کیسا علم ہے اللہ کا. ٹھیک ہے جی. اللہ کا علم جیسا علم کائنات میں کسی کے پاس نہیں. علم. دوسرا ارادہ، فعال لما یرید. فرمایا میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. اللہ کا ارادہ، اس جیسا ارادہ کائنات میں کسی کے پاس. فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں. ارادہ. تیسرا قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور میں ہر چیز پر قادر ہوں. اس جیسی قدرتوں کا کوئی مالک نہیں ہے. جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے جس طرح چاہے عطا فرما دے. قدرت. اس کے بعد سمع. سمع کے بعد سننا. آپ سارے ایک دم بولیں تو میں کسی کی سن نہیں سکتا، اور پوری کائنات کے 7 ارب انسان اکٹھے بولے اللہ سب کی سن لیتا ہے. کیسی اس کی سمع ہے؟ سننا. اور اپنی اپنی بولیوں میں بولے. ایسی قدرت ہے اس کی، ایسی سمع. سمع کا مطلب سمع. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا ہے. اور بصیر کا مطلب دیکھنا. دیکھنا. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو تمہارے دل میں ابھی خیال چھپا ہوا ہے یا جو آیا بھی نہیں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور میں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. فرمایا جو تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے دل میں ہے،
اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. وہ دل چ ہے سوچیا سی. اللہ فرماتا ہے تمہارے دل میں ابھی آیا ہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. جو دل میں سوچا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس کا بھی حساب لیں گے. نمازاں پیچھے پڑھ دے رہے ہو تو نال دل دے وچ قدورتاں رکھ دے ہو. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. اگر تم دل میں ظاہر ہو چھپاؤ گے بھی ہم حساب لیں گے تم سے پورا پورا. اللہ تعالیٰ دل کے چھپے حال بھی جانتا ہے. تو یہ میں نے صفات بتائی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھنے میں علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، یہ اللہ کی میں نے 5 صفات آپ کو بتائی ہیں. اللہ جیسی ان صفات کا کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے. وہ اس میں واحد ہے. اس کی جتنی صفات ہیں اس سب میں وہ واحد ہے. ٹھیک ہے نا. واللہ الخالق المالک. وہ خالق بھی ہے، کریشن اور کریٹر. ٹھیک ہے جی. یہ کریشن سے، اس تخلیق سے ہمیں اس کریٹر کا پتہ چلتا ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہوگی صفات. اب تیسری قسم ہے توحید. توحید کی پہلی قسم ہے ذات میں توحید. دوسری قسم کیا ہے جی؟ صفات میں توحید. تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ جب ہم اللہ کو ایک مانیں پھر عبادت بھی اس ایک کی کریں. یہ ہیں عبادت صفات کے تقاضے. جب ہم اس کو رحمان و رحیم مانتے ہیں تو پھر ساری آرزویں اسی رحمان و رحیم کے سامنے پیش کریں. جب ہم اس کو قادر مطلق مانتے ہیں تو پھر اپنی ساری کی ساری نیاز مندیاں، ساری کی ساری اس کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ پیش کریں. یا اللہ. یہ ہے صفات کے تقاضوں میں سے. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ، پس اللہ کی عبادت کرو. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پس تم اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو عبادت، جب ہم اللہ رب العزت کو خالق اور مالک مانتے ہیں تو پھر عبادت بھی ہم اسی رب کی کریں. آج کے اس درس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. آپ نے آج دن میں کسی ٹائم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے. تھوڑی سی، بس تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہے. جیسے انسان، ایک بندہ کہندا جی کریمی صاحب میری ماں دنیا تر گئی. میں کہا کوئی گل نہیں، جڑیاں گلاں تو ماں نہ کرنا ساج تو رب نہ کرنی. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کو جو پرابلم ہے نا، تنہائی میں بیٹھنا ہے. آپ نے اللہ سے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، پروردگار پتہ نہیں مجھ سے کہاں کہاں خطا ہو جاتی ہے. یا اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے. آپ نے فیل کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے بالکل قریب ہے. اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بالکل شارک سے بھی زیادہ قریب. یہ آپ نے فیل کرنا ہے اور پھر اس کو روٹین بنانا ہے. یہ نہیں کسی رواج، روٹین. دن کبھی بھی جو پریشانی ہو آپ نے بالکل بیٹھ کے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ٹھیک ہے جی. تو توحید میں اللہ رب العزت کو واحد و یکتا ماننا ہے، اس کی ذات میں بھی، صفات میں بھی، صفات کے تقاضوں میں بھی. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اللہ رب العزت کو اپنے بالکل شارک سے بھی زیادہ قریب محسوس کریں. جس رب کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے اور ہم دیکھ ہی نہیں رہے. باب بلے شاہ کہتے ہیں رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھورا نہ لبیا ایویں سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں لبدا جڑا یار تو تن من وارے. یعنی محبوب خدا کی اطاعت میں سب کچھ وار دے تو جو محبوب کی اطاعت میں سب کچھ وار دے گا اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. اور قرآن میں کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي،
فإنی قریب. محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے, انہیں کہہ دیجئے فإنی قریب, میں ان کے قریب ہوں, بالکل قریب. اللہ ہمارے قریب ہے. میں نے وہی تو کہا نا, آج آپ نے فیل کرنا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے قریب. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. فرمایا جب بھی مجھ سے کوئی مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اللہ فرمایا میں قبول کر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قریب ہے, قریب ہے, اور اس کو فیل کریں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو, اس کو اس کی ذات میں, صفات کے تقاضوں میں واحد و یکتا مانے اور اس کی محبتوں سے دل سرشار ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سے محبت سب سے زیادہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے, 9واں پارہ ہے سورہ اعراف, اور آیت نمبر ہم 93 پر بات کر رہے تھے. جناب شعیب علیہ السلام کی جب قوم ہوگی نا تباہ, تو آپ مردہ لوگوں کے پاس سے گزرے. فتولیٰ عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی. شعیب علیہ السلام نے مرے ہوئے کافروں سے منہ پھیرا اور کہا میری قوم, میں تمہیں رب کا پیغام پہنچا چکا تھا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, میں نے تمہیں نصیحت کی تھی. فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, اب میں ان کافروں پہ کیوں غم کروں, اپنے کرتوتوں سے مرے ہو تو مرو. یہ کہہ کے شعیب علیہ السلام وہاں سے مکہ کی طرف چل پڑے. ان پر جو مسائل تھے ہماری اس پہ گفتگو جاری تھی. ایک مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر کی موت اور اس کی ہلاکت پر مومن کو غم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بعد ایسے بھی بدترین حکمران ہیں, یہ یہود و نصارہ کے مرنے پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں, یہ کافروں کے مرنے پہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں, مسلمانوں کے لاشیں اٹھ رہے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ایسے بد کردار حکمران ہیں یہ, جو ابھی الیکشن میں آپ سے ووٹ لینے کے لیے آنے والے ہیں, اپنے اپنے پوریٹر پہ لکھ کے نڈر بے باک جھوٹے وراڈیے. حالانکہ مومن جب دنیا سے جائے پھر غم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس آیت سے پتہ چلا کافر کی موت اور اس کی ہلاکت پر مومن کو غم نہیں کرنا, کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, میں غم کیوں کروں کافروں پہ, تمہیں بتایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو, نہیں کیے تو مرو. اور یہ یہود و نصارہ کے غلام اور ان کے لونڈے یہ مسلمانوں کی شہید ہونے پر غم نہیں کر رہے, یہ یہود و نصارہ مر جائیں تو غم کرتے ہیں. بیان جاری ہوتا باقاعدہ سرکاری طور پر, باقاعدہ طور پہ کہ جی ہمیں فلاں ملک کا صدر مر گیا, اور کافر مرا ہے تو اس پہ غم نہیں. مومن 13,000 لاشیں اب تک فلسطینیوں نے اٹھا دی. کون سا بیان جاری کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب ان کے جو سارے تعلقات ہیں وہ کسی اور سے ملے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ آ گیا جی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ گلے ہوئے عضو کے کٹنے پر افسوس نہیں ہوتا. ایک بندے کو شوگر ہو گئی اور اس کے پاؤں پہ پھوڑا نکلا, پیر گل گیا, ڈاکٹر نے کہا اے پیر کٹ دے نہیں تے تیرا سارا جسم ہی جائے گا. اس نے اس گلے ہوئے پیر کو کٹوا دیا اس لیے کہ یہ پیر باقی جسم کو بھی گلوا دیتا. تو پتہ چلا جو عضو گل جائے اس گلے ہوئے عضو کے کٹ جانے پر افسوس نہیں ہوتا. کوڑا کرکٹ گھر سے نکلتا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے. یہ کوڑے کرکٹ ہیں سارے, وہ کافر یہ مرے, ان پر کوئی افسوس نہیں ہوتا. ڈاکوؤں چوروں کے مارے جانے پہ غم کیسا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی, لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے تو چور ڈاکو ہوئے, لوگوں کا حق مارتے تھے. تو ایسے لوگوں کے مرنے پر بالکل بھی افسوس نہیں ہونا چاہیے کافر کے مرنے پر. یہی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا. بعد خوش آمدی مسلمان کفار کو خوش کرنے کے لیے کافر لیڈروں کے مرنے پر مرثیے لکھتے ہیں. بعد ایسے خوش آمدی بھی ہیں, ان کے لیے مرثیے لکھ رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. یہ حرام ہے. کسی خوش آمدی مسلمان کا یہ شعر
مرثیے کا مشہور ہے، آپ تو چلتے ہو ملک عدم کو اے تلک، کون سمجھائے گا ہم کو دشمنوں کی چال ڈال، یعنی یہ خوش کرنے کے لیے با نادان مسلمانوں نے گاندھی کے مرنے پر ختم قرآن کرائے، لو اور مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں ایسے مسلمانوں پر، اور بعد نے اس کی راکھ تبرک کے لیے منگوائی، خود جا کے گنگا میں بائی، بعد نے اس کو جنتی لکھ دیا۔ یہ سب حرام ہے۔ اس سے جنتی اگر کسی نے سمجھا نا کافر کو، تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کافر جنتی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جہنم بنائی کافروں کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ جاہل ہیں۔ ہمارے تو ایسے ایسے سیاسی حکمران ہیں، وہ گردوارے کا افتتاح کر کے دعا کر رہے ہیں، کی دعا کر رہے ہوتے اللہ یہ شرک جو اور اضافہ فرمائے، نعوذ باللہ۔ مندر کا افتتاح کر رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ مندر میں کیا ہے؟ مورتیاں رکھی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ شرک۔ یعنی ایسے بدترین حکمران ہیں، ان کو یہی نہیں پتا دعا کرنی کدھر ہے۔ چلو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اپنے جائیں مندروں میں، ہمیں ان سے غرضاری بات ہے۔ اسلام تو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، لیکن اقلیتوں کے حقوق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مندر بنے تو آپ جا کے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ اس شرک میں اور اضافہ فرمائے۔ گردوارے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ قسم میں کہہ رہا ہوں، ان سیاست دانوں کو نا مینار پاکستان میں کھڑے کرے جوتے مارنے چاہیے ان کو، ظالموں کو۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، قل ہو اللہ احد نہیں آتی ان کو پڑھنی، اور مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، کرپشن میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کافروں کے لیے بھی ایسے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو موذی کافر ہوتا ہے نا، موذی کافر سمجھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے عام کافر، ٹھیک ہے اس نے اسلام نہیں قبول کیا، ایک وہ کافر ہے جو مسلمانوں کو اذیت بھی دیتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم اذیت دے رہا ہے، امریکہ کا صدر اذیت دے رہا ہے مسلمانوں کو، ہسپتالوں میں لوگ ایڈمٹ ہیں جن کو جو زخمی حالت میں ہیں، اشفا پر بھی میزائل گرا کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ ہمارے دل زخمی ہے، چھلنی ہے۔ 13,000 سے زیادہ لاشیں اٹھا لی انہوں نے، گھر تباہ کر دیا انہوں نے۔ تو ایسا موذی کافر جب مرے، اس کے مر جانے پر اور مارے جانے پر خوشی کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اور بتایا پیارے آقا ابو جہل مر گیا، سرکار نے خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا سرکار نے۔ اب بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، پتہ کیوں رکھتے ہیں؟ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، کیونکہ 10 محرم کو فرعون اور سارے فرعونی کافر مر کے دریا میں ڈوب کے تباہ ہوئے، ہم اس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے 10 محرم میں روزہ رکھنے کی حکمت۔ فرعونی سارے ڈوبے مرے اس میں، جب پانی میں داخل ہوئے اللہ نے فرمایا بہنا شروع ہو جا۔ یہ اس کافروں کے مرنے کی خوشی میں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ غم صرف مومن کی موت پہ ہوتا ہے۔ غم کس پہ ہوتا ہے جی؟ مومن کی موت پہ۔ جو مسلمان دنیا سے جاتا ہے اس کا غم ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا سے چلا گیا۔ جب نیک مسلمان دنیا سے جاتا ہے، انسان بھی روتے ہیں، جنات بھی روتے ہیں، فرشتے بھی روتے ہیں، زمین و آسمان بھی روتے ہیں، اس کے اوپر سب روتے ہیں کہ مسلمان دنیا سے چلا گیا۔ صالح وہ کافر کے لیے تھوڑی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے، اس سے ایک مسئلہ یہ پتہ چلا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان مرے ہوئے کافروں کو کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، شرک تو نہیں کر سکتے، نبی تو نہیں شرک کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارنا شرک ہے، مردوں کو پکارنا، لاؤ پھر فتویٰ شعیب علیہ السلام پہ پہلے کفر کا، شرک کا۔ آپ نے مردوں کو کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں رب کی رسالت پہنچائی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ مردہ کافروں کو یا کہہ کے پکارنا، ان سے کلام کرنا، حضرت صالح، حضرت شعیب، خود ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یقیناً مردہ کافروں کو جب یا کہہ کے پکارنا انبیاء کی سنت ہے،
اور مسلمان مومنوں کو، اولیاء اللہ کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور انہیں سلام کرنا بھی جائز ہے، ان کو پکارنا بھی جائز ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پکارنا، انہیں نماز کے اندر سلام کرنا، یہ رکن نماز ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام آپ نہیں کرو گے یا کے ساتھ، اللہ آپ کی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ جاؤ پڑھ دے رہو نمازاں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور سلام کرنا یہ نماز کا رکن ہے۔ التحیات میں کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام۔ تو گرامی کے حضرات، کافر کو اگر پکاریں گے تو اظہار غضب کے لیے، یہ شعیب علیہ السلام نے جو کہا نا یا قومی، انہوں نے پکارا غضب کے لیے، کافر کو یا کہہ کے پکاریں گے تو اظہار غضب کے لیے، مومن کو پکاریں گے تو دعا کے لیے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ان کے وصال کے بعد اللہ کے نیک لوگوں بزرگوں کے پاس جا کے جب ہم دعا کہتے ہیں تو وہ التجا کرتے ہیں۔ نبی ولی کو التجا اور عرض حاجات کے لیے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ پیغمبر کا فرض منصبی ہے کہ وہ احکام الہیہ پہنچائے۔ پیغمبر کا کیا فرض منصبی ہے؟ احکام الہیہ پہنچائے، قبول کرانا ان کا کام نہیں ہے، قبول کرانا ان کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم یہاں اعلان کر رہے ہیں درس کے لیے آؤ، بس جو اٹھ کے جاتے جائیں گے وہ خود ہی رحمتوں سے محروم ہوتے جائیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا حق بات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن اتمام حجت ہو کہ جو فرض منصبی ہمیں دیا گیا، جو نبیوں کی مسند پر ہمیں بٹھایا گیا کہ یہاں بیٹھ کر تم نبیوں کے وارث ہو، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، جتنا ہمارے اندر ہمت کر دیا۔ باقی اب کوئی نہیں مانتا، لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی، نبیوں کو نہیں مانی، تو احکام الہیہ پہنچا دینا یہ نبی کا فرض منصبی ہوتا ہے، قبول کرانا ان کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کہا لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب کے پیغام تم کو پہنچائے تھے، نہیں مانے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، مرے ہو تو مرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ پیغام حق امت تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا پیغام پہنچانا ہی اصل میں ان کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دعا کریں پروردگار ہم سب کے دلوں میں اسلام کی